کوئٹہ اسپتال شعبہ جلد ہیڈ اور پروفیسر سارا عنایت واحدہ میں گما لائن سر ساڑییں آئیے گما گپتران کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، سیلاب کے بعد جو جلد کے امراض ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے کچھ معلوم کرنا چاہوں گی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سول کے جو شعبہ جلد ہے وہ اب آنے والے ان کیسز کے لیے تیار ہے؟ اچھا، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہ میڈیم دیا تاکہ میں کچھ بات کر سکوں۔ کچھ جو ہماری پرابلمس ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہ میں ان کے بارے میں بات کروں گی۔ جو سیلاب زدگان ہیں ان میں موسٹ پروبیبلی یہ جو ہے جلد کے خارش کی بیماریاں زیادہ آ سکتی ہیں، پھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹھہرا ہوا پانی ہے، اور انفیکشن ہو سکتا ہے جلد کا، جس میں پیپ والے دانے نکل سکتے ہیں، پت کے دانے نکل سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ سہولیات پانی کی نہیں ہے، نہ جی پانی نکلنے کی ہے، نہ غسل لینے کی ہے، اور ایک ہی ٹینٹ میں بہت سے لوگ یا ایک ہی گھر میں بہت زیادہ لوگ اکٹھے 10 سے 12 لوگ رہ رہے ہیں، تو اس میں یہ چانسز ہیں کہ اس کے 20 جیسے مرض جسے ہم لوگ کہتے ہیں ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے، خارش کی بیماری ہوتی ہے، اس میں جسے پہ دانے آ سکتے ہیں جو کہ پھوڑے اختیار کر سکتے ہیں اور انفیکشن ہو سکتا ہے۔ جی اس کے علاوہ ڈینگی اور ملیریا، اس کے بھی ہمارے جو ہے اسکن کی مطلب فیچرز ہوتے ہیں اور اس کا بھی مطلب انوالومنٹ ہوتی ہے، تو وہ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن فی الحال جو زیادہ تر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ چیزیں ہیں، جی اور انفیکشن جس سے جلد کی بہت زیادہ خشکی، خارش، اس کے لیے سول ہاسپٹل میں ہمارے پاس HR تو ہے، یعنی کہ ہیلتھ ریسورسز، ہمارے پاس 30 سے 40 ڈاکٹرز یہاں پہ ہیں انڈر ٹریننگ، جو جی کہ یہاں پہ FCPS MCPS کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ لیکن بہت مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے۔ ایون ہمارے ریگولر ڈیز میں ہماری OPDs میں چیزیں بہت ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سول ہاسپٹل ایک کون آتا ہے؟ غریب عوام آتی ہے، اٹس اے پبلک ہاسپٹل، تو وہاں پہ امیر لوگ تو کبھی نہیں آتے، جی وہی آتے ہیں جن کو ایک خارش کی دوا ہم دے سکیں، کوئی شربت دے سکیں، کوئی اینٹی بائیوٹک ان کے پھوڑوں کے لیے دے سکیں۔ لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے ایون ابھی سیلاب کو تو اب چھوڑے، ہمارے ریگولر جو OPD ہے اس میں بھی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، جی اور سیلاب کی وجہ سے جہاں تک صورتحال ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کتنے لوگ، مجھے اب تک اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، کیونکہ ڈیلی یعنی کہ جی روزانہ کے لیے حساب سے ہم لوگ 500 کی OPD کرتے ہیں، جی اس میں اندرون سندھ، اندرون بلوچستان سے غریب عوام آتی ہیں۔ لیکن ہم کیونکہ مجبور ہیں بینگ اے ڈاکٹر، وی ڈونٹ، آئی کی ناٹ سے، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ میرے پاس دوا نہیں ہے، جی اور واقعی جو ہمارے لوگ کچھ ہیں، جیسے ہمارے ڈاکٹرز ہیں، کچھ صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ ہمیں ڈونیشن کر کے دوائیاں دیتے ہیں، تو وہ ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ جی گورنمنٹ کی ڈاکٹر طرف صاحبہ، سے ہمیں اسی کوئی، طرح آپ کی کاوشوں سے لیزر تھراپی بھی مفت سہولیات جو ہے آپ کی وجہ سے یہاں پہ آ گئی ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ آپ نے جی جو لیزر تھراپی سٹارٹ کی ہے اس کے بارے میں۔ جی جی الحمدللہ، یہ ہم نے 2 دن پہلے اس کا افتتاح کیا تھا، اور یہ ہمیں کافی عرصے سے یہ تھا، کیونکہ اس لیزر میں 2 سے لے کے 3 کام ہم کر سکیں گے، جو کہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر نہیں بلکہ گورنمنٹ سیکٹر میں، جہاں پہ خواتین جن کو PCOS ہوتا ہے، غیر ضروری بال چہرے پہ ہوتے ہیں، ان کو ہم ریموو کر سکیں گے، بلکہ بہت حد تک ان کی ریڈکشن ہو سکتی ہے دوائیوں اور لیزر دونوں کے ساتھ۔ جی تو الحمدللہ ہم نے یہ شروع کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ جو لوگ پہلے پرائیویٹ ہاسپٹلز افورڈ نہیں کر سکتے تھے، وہ سرکار میں آ کے کم از کم منیمم، بالکل منیمم، یعنی کہ اتنا ہم چارج کریں گے مینٹیننس، کیونکہ یہ بیسکلی ایک ڈونیشن ہے میری طرف سے فار دا سول ہاسپٹل سنڈیمن ہاسپٹل، جی اور یہ میرے بعد بھی رہے گی یہاں پہ، تو ہم اس کو مینٹین کرنے کے لیے، یعنی کہ میں کہوں گی آپ سمجھ لیں آلموسٹ مفت ہم علاج کریں گے۔ جی منیمل چارجز کراؤں گی کہ کیونکہ گورنمنٹ تو ہمیں سپورٹ نہیں کری ہے اس جگہ پہ، جو جی اس کی ریپیئر کی ہوتی ہے، لینس چینج کرنا ہوتا ہے، اس کی ہم لوگ منیمل چارجز لے کے، لیکن یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی ایٹ لیسٹ ہمارے بلوچستان جیسے صوبے میں، اور بلوچستان کا ایک واحد سول ہاسپٹل جو کہ ایک ٹرشری کیئر سینٹر ہے، وہاں پہ ہم لوگ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے، جی تو اس میں بھی ہم ڈاکٹر صاحبہ، کوشش کریں ابھی گے تو زمینی رابطہ سب منقطع ہے، تو اسی لیے دوسرے شہروں سے جو ہے مریض آ نہیں پا رہے، لیکن جب یہ راستے بحال ہو جائیں گے، آپ نہیں سمجھتے بہت زیادہ برڈن ہو جائے گا سول ہاسپٹل پہ؟ جی بہت زیادہ، اور آپ یہ سوچیں گے یہ صرف سول ہاسپٹل، یہ ایک واحد ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے، یعنی جی کہ یہاں پہ جب مچھر زیادہ ہوں گے تو سالدانہ کی جو کہ 100 2,000 روپے کی ہے، ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ WHO سے کانٹیکٹ کریں، اور ان کا بھی ایک سینٹر یہاں پہ ہم کھولیں، تاکہ ان کے لیے کم از کم یہ دوائیاں مفت ہم لوگ پرووائڈ کر سکیں۔ جی برڈن ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہوگا، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس دوائیاں نہیں ہوتی ہیں، تو جب سیلاب زدگان
پیشنٹ ہمارے پاس ایسے آئیں گے جو ایکسپیکٹ کریں گے, جو ہم سے امید رکھیں گے کہ ڈاکٹر تو ہے مسیحا, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے, وی آر ایٹ دس سروس, ہم اس وقت وہاں پہ موجود ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہم 500 کی OPD ابھی کر رہے ہیں. تو جب سیلاب زدگان یہ راستے کھلیں گے تو ہم لوگ کیا ان کو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک میڈیم ہے, یہ ایک فیز ہے جو ہم لوگ بتا سکتے ہیں آپ کے تھرو, گورنمنٹ کو احساس دلا سکتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ چیزوں کی اور سپورٹ کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں فی الحال نہیں مل رہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سارہ عنایت, ہیڈ آف جیسے ڈرمیٹالوجسٹ ڈپارٹمنٹ سول اسپتال میں گمگا پتران کا نگوتا گوشی کے سرکار نیمگا چی مارا کمک نہ رس گئے چونکہ انو زمینی رابطہ منقطع وادی کے زمینی رابطہ بحال بھی گڑ سیلاب زدگان چی بازی پوست یعنی جلد مریض نادرہ کائن تھی گڑ سول ہاسپٹل ای بلوچستان کوئٹہ ای واحدہ تیار نہیں ای برڈن چس کرنے کے واسطہ.